آگے آیت کریمہ اسی طرح چلتی رہیں گی. والذی تولی کبرہ منہم، ان میں سے جو سب سے بڑا اس نے سب سے بڑی بغیرتی کی ہے اور اس نے سب کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے. آگے اللہ جل وعلا نے دوسری آیت میں ارشاد فرمایا لولا سمعتم ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، جب تم نے یہ بات سنی تھی، کیوں نہیں، لولا کیوں نہیں، اس سمعتم، جس وقت تم نے وہ بات سنی تھی تو تم مومنوں کے بارے میں، اپنے مومن بھائیوں بہنوں کے بارے میں بانفسہم خیرا، ان کی جانوں کی بابت کیا کرتے تم، اس نے ظن رکھتے، اچھا ظن رکھتے. اور آگے پھر اگلی آیت کریمہ میں جائے گی کہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ لم یأتوا بأربعۃ شہداء، اگر تم واقعی بہتان لگا رہے ہو تو تم بھی 4 گواہ لے کر آؤ. جب وہ گواہ نہیں لے کر آئے فأولئک عند اللہ هم الکاذبون، اللہ کے نزدیک وہ جھوٹے ہیں، بغیرت جھوٹے ہیں، جنہوں نے بالخصوص جو واقعی منافق تھے، بعض صحابہ کے بعد بھی ان کے ساتھ مل گئے تھے، بعد میں پھر انہوں نے رجوع کیا. پھر 2-3 مرتبہ یہ آیت کریمہ بیچ میں ان 18 آیتوں میں استعمال ہوئی. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، کہ اگر اللہ کی تم پر رحمت نہ ہوتی تو اللہ کا عذاب آ جاتا اور قیامت والے دن تم پھنس جاتے. یہ بچانے کی بابت جن کا اشارہ ہے تو وہ صحابہ ہیں، اور جن کو عذاب کی بابت اشارہ ہے تو وہ پکے منافق ہیں. لمسکم، یہ لام تاکیدی ہے، ضرور ضرور کیا ہوتا، چھوتا، ضرور ضرور پہنچتا، ضرور ضرور پکڑتا، فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، اس بات کے معاملے میں کہ جس بات کو تم نے بڑھایا آگے تو تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا. مسکم کا فاعل وہ عذاب العظیم کو بنانے میں. تو بہرحال پھر آگے بول رہا ہے کریمہ دو بڑی آیتیں، ان میں سے ایک یہ ہے جو یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، کہ اللہ تبارک و تعالی اب تمہیں نصیحت فرماتا ہے ان تعودوا لمثلہ ابدا، اب کبھی بھی اپنی بات، ایسی بات دوبارہ نہ کرنا سیدہ عائشہ کی بابت. استلقونہ بألسنتکم، جو تم اپنی زبانوں سے بات آگے لکھا کرتے رہے، ایک کو دوسرے کو بتاتے رہے، دوسرے کو تیسرے کو، اپنی زبانوں سے بات آگے پھیلاتے رہے. اور بأفواہکم کا لفظ ہے، اپنے گندے منہوں سے باتیں آگے پھیلاتے رہے. اور وہ بات آگے پھیلاتے رہے، آگے کیا ہے، وتحسبونہ، اس سے تھوڑا پہلے وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم، وہ بات پھیلاتے رہے جس کا تمہارے پاس علم نہیں تھا. ما لیس لکم بہ علم، تمہارے پاس اس کا کوئی علم ہی نہیں تھا. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور اس بات کو تم بہت چھوٹی سی بات سمجھتے رہے، بہت آسان بات سمجھتے رہے، معمولی سی بات سمجھتے رہے. هَيِّنًا، معمولی سی بات سمجھتے رہے. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عظیم، اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اللہ کے معبود کے ناموس کی بات. سمجھ. پھر اسی طرح آگے جا کے جہاں یہ 18 آیتیں ہم مکمل کریں گے نا، یعنی ان الذین جاؤوا بالافک سے لے کر 18ویں آیت رزق کریم سے، تو یہ 17ویں آیت کا ایک جزیہ ہے. اولئک مبرؤون مما یقولون، وہ جن پر تم تہمت لگا رہے ہو، اولئک مبرؤون، وہ بری ہیں، وہ پاک ہیں، وہ منزہ ہیں، مما یقولون، اس بات سے جو باتیں وہ کر رہے ہیں، ان باتوں سے وہ کیا ہیں، بری ہیں، وہ پاک ہیں. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عصمت اور پاک دامنی بیان کی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا وعلی ابیہا. میں 2-3 نکتے کی باتیں عرض کروں گا، وہ نکتے جو آپ نے شاید ممکن ہے پہلے کسی خطیب سے نہ سنے ہوں، کہ میرے گڑے ہوئے نکتے ہیں آپ نے. ٹھیک ہے جی. ایک تو یہ ہے کہ حضرت فرمایا مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. جو اللہ کے حبیب ہے نا، مصطفیٰ جانا اللہ کے حبیب ہے، اللہ کے حبیب ہے نا جی، مالک. حضرت فرمایا میں تو ان کو مالک ہی کہوں گا کہ مالک کے حبیب ہیں. محبوب و محب میں یہ نہیں ہوتا یہ میرا یہ تیرا، دونوں محبوب ہیں، محبوب و محب ہیں. جو اللہ کا ہے وہ اللہ کے حبیب کا ہے. آئی سمجھ. لیکن جملہ بہت بڑا دے رہا ہوں. یہ جملہ یہ ہے کہ ساری کائنات کے مالک، ساری کائنات کے مالک اللہ کی عطا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی عطا سے ساری کائنات کے مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. پھر دوہرا رہا ہوں، ساری کائنات کے مالک مکین گنبد خضرا ہے. مکین گنبد خضرا ساری کائنات کے مالک ہیں. پھر تھوڑی وضاحت کر رہا ہوں.
سرکار نے ارشاد فرمایا یہ حجرہ ام سلمہ کا ہے، یہ حجرہ خدیجہ الکبریٰ کا ہے، یہ حجرہ عائشہ صدیقہ کا ہے، یہ حجرہ حفصہ کا ہے، یہ زینب بنت جہش کا ہے، یہ زینب بنت خزیمہ کا ہے، یہ ام حبیبہ کا ہے، یہ جویریہ بنت حارث کا ہے، یہ صفیہ کا ہے، یہ میمونہ بنت حارث کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے۔ سرکار نے سب کو حجرے دیے ہوئے تھے، یہ تمہارا ہے، یہ تمہارا ہے۔ جب تمہیں دے دیا تو تمہاری ملک ہو گیا نا، جب تمہیں دے دیا تو تمہاری ملک ہو گیا۔ تو سرکار نے سیدہ عائشہ کو بھی ایسے ہی حجرہ دیا ہوا تھا۔ تو اب بات آپ کو سمجھ آئے تو آپ سمجھیے گا بات کہ ساری کائنات کے مالک اللہ کی عطا سے، اللہ کے حبیب ہیں، مکین گنبد خضرا ساری کائنات کے مالک ہیں، اور ساری کائنات مکین گنبد خضرا کی ملک ہے۔ لیکن جہاں مکین گنبد خضرا آرام فرما رہے ہیں، اس گنبد خضرا کی سرزمین کی مالکہ کا نام عائشہ صدیقہ۔ سبحان اللہ۔ آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں، تقریری الفاظ میں سامنے کوئی سمجھ والی تقریر کرتا تھا۔ اگر آپ کو آواز آ رہی ہے نا، نماز پڑھاتے ہوئے امام اگر تکلف کے ساتھ اتنی اونچی آواز نکالے گا جس سے اسے مشکل ہوگی، اور نمازی کم ہوں گے اور زیادہ نمازی نہیں ہے، جان بوجھ کے زیادہ اونچی آواز نکالے گا تو یہ نماز اس کی اونچی آواز نکالنا مکروہ کیا ہے؟ مکروہ۔ اچھا ایک نقطہ سمجھ آیا جی؟ ایک آ گیا سمجھ؟ اچھا دوسرا نقطہ یہ ہے، مولا کائنات شیر خدا حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ ہجرت کی شب رسول اللہ کے بستر پر سوئے جی، ہجرت کی شب رسول اللہ کے بستر پر سوئے۔ آج بستر نبوت پر مولا علی رضی اللہ عنہ سوئے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کی بابت ارشاد فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ جب حضور ہجرت کر کے وہاں مدینہ گئے، سب کو بھائی بنایا، یہ ابوبکر کا بھائی ہے، یہ عثمان کا بھائی ہے، یہ عمر کا بھائی ہے، یہ طلحہ کا ہے، زبیر، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے۔ مولا علی کی باری آئی تو میرے سرکار نے ارشاد فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، فرمایا علی تو دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ جب سرکار تبوک میں تشریف لے کر گئے، مولا علی کو جانشین بنا گئے، فرمایا انت منی بمنزلت ہارون بموسیٰ، فرمایا تو میرے لیے ایسا ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کا بھائی ہارون ان کے لیے تھا، علی مصطفیٰ کے لیے ایسا ہی۔ سبحان اللہ۔ علی شاہ ان نظر الی وجہ علی عبادت، فرمایا علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، وہ ذکر علی عبادت، اور علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ اور بہت ساری باتیں ہیں، میں مختصر بات کر کے اپنا معافی ضمیر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آج سرکار نے رحلت فرمائی ہے، آج سرکار نے رحلت فرمائی۔ ایک جملہ اور بھی کہوں، جب مولا علی کی شان بیان کرنے والا یہ شان بیان کر رہا ہوتا ہے کہ سرکار جب مکہ معظمہ کے اندر تشریف لے گئے، کعبۃ اللہ کے اندر چلے گئے، اور سرکار نے بت گرانے کے لیے مولا علی کو اپنے کندھوں پر بٹھایا، مولا علی کو اپنے کندھوں پر بٹھایا۔ جملہ کہنے والا یہ جملہ کہتا ہے آج نبوت کے کندھوں پر ولایت بیٹھی ہے۔ کیا کہتا ہے؟ آج نبوت کے کندھوں پر ولایت بیٹھی ہے۔ اس سے یہ بھی کہو ہجرت کی شب دیکھ کہ ساری کی ساری نبوت صداقت کے کندھوں پر بیٹھی ہے۔ ساری کی ساری نبوت، ولایت کو اٹھانا نبوت کے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن صداقت کا نبوت کا اٹھا لینا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ صدیق اکبر کا مقام کیا ہے۔ آج سرکار مولا علی کو پیچھے چھوڑ گئے اور بستر پر سلایا۔ کتنی راتیں؟ کتنے سال؟ ایک رات۔ کتنے مہینے؟ ایک رات سلایا، اور مولا علی کا مقام، مرتبہ، شرف، فضیلت کتنی بڑی ہے۔ اس شاعر نے کہا کہ مسجد میں علی ہیں تو منبر پر بھی علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پر بھی علی، ہجرت کی شب رسول اللہ کے بستر پر بھی علی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہجرت کی شب رسول اللہ کے بستر پر بھی علی۔ حضرت جملہ لینے لگو، یہ بھی بہت بڑا جملہ آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا۔ ایک شب بستر نبوت پر سونے والے مولا علی کا یہ مقام ہے، جو 57 سال بستر نبوت پر سوئی ہے، اس کا نام عائشہ صدیقہ ہے۔ 57 سال بستر نبوت پر
سونے والی دوشیزہ کا نام سیدہ عائشہ صدیقہ ہے۔ یہ دوسرا جملہ، تیسرا جملہ اس کا یہ متفقون علیہ حدیث پاک معراج شریف میں سیدہ کے باب میں یہ بات ذکر کی گئی ہے، اور بخاری میں بھی امام بخاری نے بھی سیدہ کے باب میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ میں بارہا یہ جملہ کہتا رہتا ہوں کہ سیدہ احادیث کی روایت کے معاملے میں 2210 حدیثوں کی راویاں ہیں۔ سیدہ حدیث روایت کرنے والوں میں تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والی ہیں، 2210 حدیثیں آپ سے روایت ہیں، اور کم و بیش 174 حدیثیں متفقن علیہ۔ متفقن علیہ کا میں نے اصطلاح آپ کو بتائی تھی کہ متفقن علیہ کہاں بولا جاتا ہے، جو امام بخاری نے بھی نقل کی ہے وہی امام مسلم نے بھی نقل کی ہیں، لیکن 54 احادیث وہ ہے جو امام بخاری نے اس سے ہٹ کے نقل کی ہیں، جو امام مسلم نے روایت نہیں کی، اور 68 حدیثیں وہ ہیں جو امام مسلم نے روایت کی ہیں، امام بخاری نے روایت نہیں کی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کی بابت متفقن علیہ حدیث پاک معراج شریف، مشکات شریف، معراج کی شرح مشکات جلد 8 میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ سیدہ کے باب میں حضرت ام سلمہ نے کوئی بات کی، ایک لمبی حدیث پاک ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا لا تؤذینی فی عائشہ، سرکار نے ارشاد فرمایا عائشہ کے بابت کوئی بات نہ کرو، اس نے گل نہ کری۔ پنجابی کیا بولتے ہیں؟ اس نے گل نہ کریں، اس نے گل نہ کری۔ مطلب کیا ہے؟ سرکار ارشاد فرمایا سرکار کو سیدہ عائشہ کی بابت چھوٹا سا جملہ کہنے والے کی بات بھی پسند، کیونکہ محبوبہ ہے سرکار کی، کیا ہے سرکار کی محبوبہ ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ارشاد فرمایا لم تؤذینی فی عائشہ، لم تؤذینی فی عائشہ ولم یقتنی الوی فی ثوب امرأۃ الا عائشہ، فرمایا میرے بستر میں کسی اور زوجہ کے بستر پر وہی نازل نہیں ہوتی، لیکن عائشہ کے بستر میں ہوتا ہوں، اللہ وہی بھی نازل فرماتا ہے۔ عائشہ کا کتنا پاکیزہ بستر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سیدہ عائشہ کے بستر پر وہی نازل فرماتا ہے، اور سرکار وہاں اسی لحاظ میں موجود ہوتے ہیں۔ نہیں سمجھے میری بات؟ کائنات میں کوئی عورت ایسی نہیں ہے جو بستر پر ہو نبی کے ساتھ اور اوپر سے وہی بھی نازل ہو۔ یہ کس کی شان ہے؟ میری انداز میں کہوں تو بہت بڑا جملہ بنتا ہے، میں آسان لفظوں میں کیا تھوڑا آگے جا رہا ہوں، تھوڑا سا اور آگے جا رہا ہوں، آگے چلوں۔ سرکار ارشاد فرمایا، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں سرکار کا جب آخری ہوتا ہے نا عمر کے آخری، تو آپ چونکہ شب باشی کے لیے ہر زوجہ کے پاس شب میں تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ میرے الفاظ بھی یاد رکھا کریں، یہ بڑے الفاظ ہیں، آپ کو کام دیں گے، ٹھیک ہے، مہذب الفاظ ہیں۔ شب کو شب باشی کے لیے اپنی ازواج کے پاس تشریف لے جاتے۔ ہر کا ایک نمبر تھا، جو ام سلمہ کے گھر ہے، آج سیدہ میمونہ کے گھر ہیں، آج سیدہ جویریہ کے گھر ہیں، آج سرکار سیدہ صفیہ کے گھر ہے، آج سیدہ زینب بنت خزیمہ کے گھر ہے، آج سیدہ زینب بنت جحش کے گھر ہیں، آج سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے گھر ہے، آج سودا بنت زمع کے گھر ہے، آج سیدہ میمونہ بنت حارث کے گھر ہے۔ تو سرکار نے نمبر لگایا تھا، آج فلاں کے گھر، آج فلاں کے گھر، آج فلاں کے گھر، آج فلاں کے گھر۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب سرکار کی عمر کے آخری ایام آئے، جب سرکار کی عمر کے آخری ایام آئے تو سرکار ام سلمہ کے گھر جاتے تو بھی پوچھتے کتنے دنوں بعد مجھے عائشہ کے گھر جانا ہے۔ جب سیدہ جویریہ کے گھر جاتے تب بھی پوچھتے کتنے دنوں بعد عائشہ کے گھر جانا ہے۔ سرکار جب سیدہ میمونہ کے گھر جاتے تو پوچھتے کتنے دنوں بعد مجھے عائشہ کے گھر جانا ہے، اور جب سرکار سیدہ زینب بنت جحش کے گھر جاتے تب بھی پوچھتے مجھے کتنے دنوں بعد عائشہ کے گھر جانا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سرکار سب کے گھروں میں جاتے، لیکن سرکار کو سکون سیدہ عائشہ کے گھر میں ملتا ہے، سرکار کو سکون سیدہ عائشہ کے گھر میں۔ یہ امام حسن رضا صاحب کا شعر ہے، امام حسن رضا استاد الزمان اعلیٰ حضرت کے بھائی کہتے ہیں بے لقاء، یہ جملہ سمجھانے کے لیے بڑا اور جملہ کر رہا ہوں، بے لقاء یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نا یوں جبریل سے ذرا چھوڑ کر۔ مطلب یہ ہے کہ سرکار کا وہ چہرہ زیبا ہے، وہ رخ زیبا ہے کہ جس کو فرشتوں کا سردار جبرائیل امین بھی دیکھنے کے لیے ترستا ہے، کوئی بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ مجھے کسی وحی کے ذریعے، کسی حکم کے ذریعے، کسی معاملے کے ذریعے، کوئی بات بتانے کے ذریعے رب بھیجے تو میں بارگاہ رسالت میں جاؤں اور چہرہ بدوہا دوں۔
اور ادھر سرکار حضرت صدیق اکبر سے پوچھتے ہیں، صحابہ کے سردار حضرت ابو بکر سے پوچھتے ہیں تمہاری خواہشات کیا ہے؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں ان نظر الی وجہک یا رسول اللہ، فرمایا میرا دل کرتا ہے مصطفیٰ کا چہرہ ہو، ابو بکر دیکھتا ہے۔ سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، ادھر ملائکہ کا سردار چہرہ مصطفیٰ دیکھنے سے سکون محسوس کرتا ہے۔ پھر دوہرا رہا، ادھر ملائکہ کا سردار چہرہ مصطفیٰ دیکھنے میں سکون محسوس کرتا ہے، ادھر صحابہ کا سردار چہرہ مصطفیٰ دیکھنے میں سکون محسوس کرتا ہے، ادھر صحابہ کا سردار چہرہ مصطفیٰ دیکھنے میں سکون محسوس کرتا ہے، لیکن ادھر انبیاء کا تاجدار عائشہ کا چہرہ دیکھتا ہے تو سکون محسوس کرتا ہے۔ انبیاء کا سردار عائشہ کا چہرہ دیکھتا ہے تو سکون محسوس کرتا ہے۔ آپ نے یہ جملہ پہلے بھی سنا ہوگا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ جملہ بھی عرض کروں اس کے ساتھ ملتا ہوا کہ جبرائیل امین کو آنا پڑتا تھا، مصطفیٰ کو جانا نہیں پڑتا تھا۔ جبرائیل امین کو سمجھاؤں جملہ؟ جی جی۔ سرکار مسجد نبی میں ہے، ہاتھ بڑھاتے ہیں تو آپ پھر نیچے کر لیتے ہیں، یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ تھا؟ آپ فرمایا میں نے ہاتھ اوپر کیا نا تو میرا ہاتھ جو ہے وہ جنت میں چلا گیا۔ جنت میں چلا گیا۔ سرکار کا ہاتھ کدھر چلا گیا؟ فرمایا کچھ بڑا زبردست انگور کا گوشہ تھا، میرا دل کیا کہ لے آؤں، لیکن پھر میں لے کر نہیں آیا، میرا دل کیا کہ میں لیکن میں لے کر نہیں آیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جبرائیل امین کو آنا پڑتا تھا، مصطفیٰ کو جانا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہاتھ زیادہ دور جاتا ہے یا نظر زیادہ دور جاتا ہے؟ جس کا ہاتھ اتنا کام کرتا ہے اس مصطفیٰ کی نظر کتنا کام کرتی ہے؟ سبحان اللہ۔ نہیں سمجھے؟ جس کا ہاتھ اتنا کام کرتا ہے اس کی نظر شاہ جی، اس کی نظر کتنا کام کرتی ہے؟ بہرحال میں دوسرا جملہ عرض کروں، کتنے جملے ہو گئے؟ مالکہ گنبد خضرا، جانشینہ بستر نبوت، 2، تیسرا راحت مصطفیٰ، 3، چوتھا جملہ عرض کروں۔ چوتھا جملہ یہ ہے، سرکار گھر میں تشریف لائے، گھر میں سرکار تشریف لائے اور سرکار نے ارشاد فرمایا عائشہ پانی پی رہی ہو، میرے لیے تھوڑا پانی بچا کے رکھنا۔ کیا فرمایا؟ عائشہ میرے لیے تھوڑا پانی بچا کے رکھنا۔ اور پھر جب سرکار پینے لگے فرمایا عائشہ مجھے بتاؤ تم نے اپنے لب کہاں لگائے تھے؟ آپ نے وضاحت دے رہے کتے کی؟ وضاحت یہ ہوگی کہ صحابہ کبار کہتے ہیں جب سرکار حلق کرواتے تو سرکار کا ایک بال بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ حضرت خالد بن ولید نے ایک جنگ میں ایسا حملہ کیا کہ صفوں کی صفیں الٹ دی، اور وجہ یہ تھی کہ آپ کی ٹوپی گر گئی۔ بعد میں پوچھا گیا بھئی آپ نے اتنا سخت حملہ کیوں کیا ہے؟ صرف ٹوپی کے لیے؟ فرمایا ٹوپی کے لیے نہیں کیا، ٹوپی میں مصطفیٰ کا بال تھا اس لیے کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کا بال، سرکار کا بال تبرک کے لیے، صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ اور جب حدیبیہ کے مقام پر میرے سرکار تشریف لے گئے اور وہ ابن مسعود اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، واپس جا کر انہوں نے بتایا کافروں کو میں ایسے لوگ دے کر آیا ہوں جو اپنے محبوب کا لعاب دہن بھی زمین پر نہیں کرنے دیتے، لعاب بھی زمین پر، اور پانی کے قطرے وضو کرتے ہیں تو پانی کے قطرے بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، بلکہ جس کو قطرہ نہیں ملتا تو جس کو ملتا ہے اس کے ہاتھ کے ساتھ اپنا ہاتھ لگا لیتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ سرکار کی قمیص مبارک، سرکار کے ناخن مبارک لینے کے لیے صحابہ ترستے ہیں۔ اور آپ نے یہ حدیث پاک پڑھی ہوگی، سیدہ اسماء بنت ابی بکر، حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت سیدہ اسماء ان کے گھر سرکار تشریف لے گئے اور سرکار نے ان کے مشکیزے سے منہ لگا کے پانی پیا، اور انہوں نے تبرک کے لیے وہ جہاں پہ سرکار نے لب لگائے تھے وہ کاٹ لیا اور انہوں نے گھر میں رکھ لیا۔ جو بیمار ہوتا تھا تبرک کے لیے اسے کیا کرتے تھے؟ نہلاتے تھے، پلاتے تھے اسے دھو کر، اللہ شفا عطا فرماتا تھا۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، میں واپس آ رہا ہوں۔ تبرک کے لیے صحابہ سرکار کے بالوں کے لیے ترستے ہیں، تبرک کے لیے صحابہ سرکار کی قمیص کے لیے ترستے ہیں، تبرک کے لیے صحابہ سرکار کے ناخنوں کے لیے ترستے ہیں، تبرک کے لیے صحابہ سرکار کے پانی کے قطروں کے لیے ترستے ہیں، تبرک کے لیے صحابہ سرکار کے لعاب دہن کے لیے ترستے ہیں، تبرک کے لیے صحابہ کبار کیا، نبی مکرم جب آپ کا خون بہتا
سرکار کسی کو پھینکنے کے لیے بھیجتے تو وہ خون پی جاتی، حتیٰ کہ ایک صحابیہ نے سرکار کا بول مبارک پی لیا، عرصہ گزر گیا سرکار کو گزرے ہوئے۔ ایک بچی ایک گلی کے اندر سے گزر رہی تھی، کسی اللہ کے ولی نے دیکھا، کہا بیٹا تم نے خوشبو کیوں لگائی ہے؟ اس نے کہا میں نے تو خوشبو نہیں لگائی۔ کہا بیٹا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ بچیاں خوشبو نہیں لگاتی؟ بولا میں نے خوشبو نہیں لگائی، ہماری نسل میں ہماری نانی پڑنانی یا دادی پڑدادی تھی جس نے سرکار کا بول پی لیا تھا، ہماری نسل میں اسی وجہ سے خوشبو آتی۔ سبحان اللہ۔ تبرک کے لیے صحابہ بول مبارک پی لیتے، تبرک کے لیے خون پی لیتے، تبرک کے لیے بال رکھ لیتے، تبرک کے لیے سرکار کی قمیص سنبھال لیتے، تبرک کے لیے مستیزہ کاٹ کے رکھ لیتے۔ اللہ شفا عطا فرماتا، سب مصطفیٰ کے تبرک کے لیے ترستے ہیں۔ مصطفیٰ گھر میں آئے، کہا عائشہ میرے لیے تھوڑا بچانا، مصطفیٰ عائشہ کے تبرک کو مانگ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اے آقا سیدہ عائشہ سے تبرک مانگ رہے ہیں، عائشہ میرے لیے تھوڑا بچانا۔ پھر فرمایا عائشہ تم نے لب کہاں لگائے تھے؟ مصطفیٰ وہاں لب لگا رہے ہیں، یہاں عائشہ صدیقہ لب لگا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سیدہ عائشہ محبوب رب العالمین۔ اگلا جملہ عرض کرنا چاہوں گا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس بات میں تھوڑی اور وضاحت کروں، تھوڑی زیادہ وضاحت کروں۔ سرکار سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بہت محبت فرمائی۔ سیدہ پر تہمت لگی، اس بات پہ ہم بات آگے بڑھا رہے ہیں۔ میں نے یہ بات کہاں چھوڑی تھی، وضاحت کر دی تھی غزوہ مصطلق میں کیا ہوا، تو پھر کیا معاملہ ہوا، تو پھر سیدہ پر تہمت لگی، یہاں اس بات کی تھوڑی وضاحت کر رہا ہوں۔ مکین گنبد خضرا سیدہ کے گھر میں آرام فرمائے، سیدہ کے گھر میں آرام فرمائے، جہاں سرکار آرام فرما رہے، جہاں سرکار آرام فرمائے، جہاں سے سرکار آرام فرما رہے ہیں، سرکار کا جسم مبارک زمین کے جس ٹکڑے سے لگ رہا ہے، جسم مبارک تو بہت پاکیزہ ہے، جسم کی باتوں میں بعد میں کروں، میں صرف سرکار کا جسم جس زمین کے ٹکڑے سے لگ رہا ہے، وہ زمین کا ٹکڑا کعبۃ اللہ سے افضل ہے، بیت المعمور سے افضل ہے، بیت اللہ سے افضل ہے، عرش سے افضل ہے، کرسی سے افضل ہے، لو سے افضل ہے، جنت المأویٰ سے افضل ہے، جنت عدن سے افضل ہے، جنت الفردوس سے افضل ہے، سدرۃ المنتہا سے افضل ہے۔ جہاں سرکار کا جسم مبارک اس زمین کے ٹکڑے سے لگ گئے اتنا افضل ہے۔ آپ کو پتا ہے نا، میرے آقا اللہ فرماتے ہیں خم ہو گئی پشت فلک استان زمین سے، سن ہم پہ مدینہ ہے رتبہ ہے ہمارا۔ یہ بات میں پہلے کہا تو کئی دفعہ میں نے کی ہے، آپ آسمان کو جب اوپر جا کر دیکھتے ہیں تو آسمان آپ کو جھکا ہوا نظر آتا ہے، یہ پہلے جھکا ہوا نہیں تھا، اس کو ایسے ہی بنایا گیا تھا، بغیر ستونوں کے ایسے ہی کھڑا کیا ہوا ہے اس کو، لیکن زمین نے کہا میں افضل ہوں، آسمان نے کہا میں افضل ہوں۔ زمین اور آسمان کے آپس میں لڑائی ہو، آسمان نے کہا میرے اوپر بیت المعمور ہے، زمین نے کہا میرے اوپر بیت اللہ ہے، آسمان نے کہا، زمین نے کہا میرے اوپر فلاں 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 ہے، آسمان نے کہا میرے اوپر جنت ہے، میرے اوپر سدرۃ المنتہا ہے، میرے اوپر لو ہے، میرے اوپر کرسی ہے، میرے اوپر یہ ہے یہ ہے۔ زمین بھی جواب دیتی رہی، لیکن آخر کار زمین نے آسمان کو کہا میرے اوپر تو گنبد خضرا ہے اور آپ کا محبوب ہے، تیرے اوپر ہے؟ اس نے کہا میرے اوپر نہیں ہے۔ جب یہ والا جملہ کہا نا اس کو، اس کی پیٹھ میں ایسا خنجر لگا نا آسمان، تو آسمان کی پیٹھ ٹوٹ گئی اور آسمان آپ کو جھکا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے امام احمد رضا کہتے ہیں خم ہو گئی پشت فلک اس تان زمین سے، سن ہم پہ مدینہ ہے یہ رتبہ ہے ہمارا، سن ہم پہ مدینہ ہے یہ رتبہ ہے ہمارا۔ تاکہ پھر کیا ہوا کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدم کعبۃ اللہ میں لگے، اللہ نے ساتھ میں اقسم بہذا البلد، میں شہد کی قسم کھاتا ہوں محبوب تیرا قدم لگ گیا، قدم شاہ جی قدم اتنا افضل ہے کہ زمین پہ لگتا ہے، زمین افضل ہو جاتی ہے، کعبۃ اللہ میں لگتا ہے، کعبۃ اللہ کی سرزمین افضل ہو جاتی ہے۔ اور مدینہ طیبہ میں سرکار تشریف لاتے ہیں، پہلے ایک حرم تھا، اب حرمین ہو گئے، حرمین ہو گئے نا، آپ حرم کہتے ہیں حرمین شریفین کہتے ہیں، حرمین شریفین کہتے ہیں۔ اچھا بات کو اختصار کی تھوڑا لے کر آتا ہوں، سرکار کا جسم مبارک جہاں لگ رہا ہے وہ زمین کا ٹکڑا بہت پاکیزہ ہے، اتنا پاکیزہ ہے، اور استاد صاحب کو عرض کریں گے، شیخ صاحب کہہ رہے ہیں